میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اسیر سلطنت کی ایپیسوڈ۔ جی بالکل، مجھے پتہ ہے آپ کو اس کا انتظار ہوگا اور میں آپ کے انتظار کو طول دے رہی ہوں، تو بھائی نہیں دیتی طول۔ اب شروع کرتی ہوں ناول کے ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ یوں ہی آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ وقت پر مل سکے اور آپ لوگ خوب انجوائے کر سکیں۔ تو چلیں اب شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 26۔ سیڑھیاں اترتے عائرہ اور مروان سامنے کا منظر دیکھ حیران ہی رہ گئے تھے۔ عائرہ نے ہونقوں کی مانند رخ موڑ کر مروان کی جانب دیکھا، جو ناسمجھی کے عالم میں کندھے اچکا گیا۔ وہ جیسے آخر زینے پر پہنچے تو نشاط بیگم پرجوش سے قریب آئی تھیں اور پرنم آنکھوں سمیت عائرہ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، بری نظر سے محفوظ رکھے۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ عائرہ کو سلیقے سے تیار دیکھ دونوں کو سینے سے لگاتی محبت سے گویا ہوئی تھیں۔ مروان نے بھی آگے بڑھ کر ماں کے پیشانے پر بوسہ دیا تھا۔ جانتی ہو عائرہ، میں نے برسوں یہ خواب دیکھا تھا، جس کی خوبصورت تکمیل آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ مروان اور عائرہ کا ماتھا چومتی صدقے واری جا رہی تھیں۔ عائرہ ان کی محبت کی مشکور تھی۔ یہ واحد عورت تھیں جن کی سچائی پر وہ آنکھ بند کر کے ایمان لا سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کی مجبوری کی تحت کی جانے والی باتوں اور غلطیوں سے بھی خوب واقفیت رکھتی تھی۔ شکریہ مامی۔ ان کا تھاما ہوا ہاتھ لبوں سے لگاتی زمرد کی کمی دل سے محسوس کرتے خود بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ مما، یہ سب کیا ہے؟ یہ اتنی صبح صبح پریس والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلطان محل کے ہال میں چند ایک نجی نیوز چینلز کے صحافی اور دیگر سٹاف کو دیکھ وہ ذرا دھیمے لہجے میں گویا ہوا، جو چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سجایا عائرہ پر سے کتنے ہی نوٹ وار چکی تھیں۔ پتہ نہیں بیٹا، انہیں تو تمہارے بابا نے بلوایا ہے، شاید تم دونوں کی شادی سے متعلق خبر بریک کرنا چاہ رہے ہوں۔ آ جاؤ تم دونوں بھی۔ وہ ذرا ناسمجھی سے بولی تھیں، جبکہ عائرہ نے قدم بڑھاتے مروان کو کندھے سے تھام کر روک لیا تھا۔ اگر ماموں نے کچھ الٹا سیدھا سوچا ہے تو میں اس کے اپنے ہی خدشات تھے۔ ریلیکس عائرہ، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں ہوں نا، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا تھاما ہوا ہاتھ تھپک کر نرمی سے گویا ہوا، جبکہ مروان کی نگاہوں میں پوشیدہ پیغام دیکھ عائرہ نے دوپٹے کا ایک سرا اٹھا کر سر پر ڈال لیا تھا، جبکہ نشاط بیگم ان دونوں کے مابین محبت دیکھ ہولے سے مسکرائی تھیں۔ لیجیے ازمیر صاحب، ہماری بہو بھی آ گئی، آؤ بیٹا آؤ۔ اپنے خاص الخاص دوست صحافی سے باتوں میں مصروف اجمل صاحب کی نگاہ جیسے عائرہ اور مروان پر اٹھی تو وہ خوشگوار لہجے میں گویا ہوئے۔ السلام علیکم، آپ لوگ اتنی صبح صبح یہاں؟ خیریت؟ کون سی لیٹسٹ نیوز بریک کرنی تھی؟ وہ استہزائی انداز میں مسکراتا مقابل صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ آئیے آئیے نوشے میاں، شادی کی بہت مبارک ہو۔ آپ نے تو ہم سے چوری چھپے عائرہ جی سے شادی کر لی اور ہمیں کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ ازمیر صاحب کی گرم جوشی پر مروان چاروں ناچار مروت بغل گیر ہوا تھا۔ بہت شکریہ۔ وہ شکریہ ادا کرتا ہوا اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ مقابل 2 سیٹر صوفے پر کروفر سے پاؤں پر پاؤں رکھے بڑے تفکر سے براجمان تھا، اور اس کے عین پیچھے کھڑی عائرہ سینے پر بازو لپیٹے تمسخرانہ نگاہوں سے اجمل صاحب کے خاص بندوں کو گھور رہی تھی۔ آپ کی والدہ کا سن کر بہت افسوس ہوا، اس بار انہوں نے عائرہ کو مخاطب کیا تھا۔ اچھا، ویسے لگ تو نہیں رہا۔ عائرہ کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی تھی۔ اجمل صاحب نے گھور کر دیکھا تھا، جس نے تنزیہ مسکراہٹ پاس کی۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئیے جناب، آج آپ ہمارے گھر کی نئی رکن ہماری بیرسٹر بہو کے ساتھ ناشتہ کریں۔ اجمل صاحب کپڑے جھاڑتے فوری کھڑے ہوئے تھے، جبکہ فوٹوگرافر کھٹاکھٹ مروان اور عائرہ کی تصویریں اتار چکا تھا۔ ویسے ازمیر صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم قومی سطح پر اتنے فارغ ہیں کہ ایک سیاستدان کے بیٹے کی شادی ہمارے میڈیا کے لیے بریکنگ نیوز کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی کمال ہو گیا کہ پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر موجود ہزاروں سنسنی خیز خبروں پر لعنت بھیج کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شادی کی خبر پکی ہونے کی تصدیق کی خاطر جانچ پڑتال کے لیے آپ خود بنفس نفیس چل کر ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ ایک مشہور و معروف صحافی کی فراغت کی داد دینی پڑے گی۔ اب وہ بھی گھوم کر مروان کے پاس ہی بیٹھتی ازلی بے باک لہجے میں گویا ہوتی سینئر صحافی ازمیر عالم کو تپانا نہیں بھولی تھی، جو اجمل صاحب کے بہت بڑے حامی تھے، جبکہ مروان نے اس کو حصار میں لیتے کندھا تھپک کر خاموش رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ مسز مروان سلطان، آپ کی اور سلطان صاحب کی شادی کی خبر کسی بریکنگ نیوز سے بھی کم بھی نہیں ہے۔
مطلب اجمل صاحب کی سب سے بڑی مخالف ہستی آج انہیں کے گھر میں بطور بہو کی حیثیت سے موجود ہیں، تو یہ معجزانہ خبر ہمارے ناظرین تک پہنچانا بھی تو ہمارا اولین فریضہ ہے۔ آخر پارٹی کا ساکھ کا مسئلہ ہے جو آپ کی مخالفت کے باعث خاص ہی متاثر ہوئی ہے، تو اب آپ کا یہ فیصلہ اجمل صاحب کی پارٹی کے حق میں بہت بہتر ثابت ہونے والا ہے اور ہم اس فیصلے کے نتائج کے منتظر ہیں۔ اس بار عائرہ کے لبوں سے مسکراہٹ پل میں جدا ہوئی تھی۔ فکر نہ کریں ازمیر صاحب، یہاں آپ کی دکان ہرگز ہی بند نہیں ہوگی، بلکہ ہم آپ کو چٹپٹی مسالہ دار خبریں مہیا کرتے رہیں گے تاکہ آپ کے گھر کا چولہا مستقل طور پر ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ اب مخالفت کی بھی خوب کہی ہے آپ نے، میں نے تو آج بھی اجمل سلطان کے مخالفین میں سے ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے پیارے ماموں جان نے ہمیشہ کی طرح رشتوں میں بھی بڑی سیاست سے چال چلی ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا، لیکن خیر باقی تازہ ترین خبریں بعد کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آج کے لیے ہماری شادی کی تازہ خبر پر ہی انحصار کریں، کیونکہ عائرہ الہی کی شادی کی خبر ابھی تو بہت سو پر بجلی بن کر گرے گی۔ کیوں ماموں جان، ٹھیک کہا نا؟ خود کو بمشکل کمپوز کیے وہ لہجے میں ازلا تفقع سمائے مزید بھی کچھ تڑکتا بھڑکتا بولتی، مگر اپنے کندھے پر مروان کے ہاتھ کا بڑھتا دباؤ محسوس کر مزید شعلہ بیانی کا ارادہ ترک کرتی دو بدو انداز میں اجمل صاحب سے مخاطب ہوئی۔ ازمیر، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میری بہن جی کو مجھ سے کتنی محبت و عقیدت ہے۔ یہ جب تک میری سیاست میں دخل اندازی نہیں کرے اسے عدالت کھیلنے کا مزہ نہیں آتا۔ تو میری پیاری بہو کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لو، یہ بس ہمارے مخالفین کے بہکاوے میں آ گئی ہے اور بہت جلد ہم اپنی بہو کو راہ راست پر لے آئیں گے۔ اسی غور افشانی پر غصے کے باعث اجمل صاحب کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں مروان کی خاموشی چلیں ازمیر صاحب، اب امید کریں گے کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے چینل کو اچھی خاصی گرم خبریں پہنچا کر آج سارا دن کی مصروفیات مہیا کر دی ہوں گی، تو اب ہمیں ہمارا فیملی ٹائم انجوائے کرنے کی اجازت دیجیے۔ وہ مسکراتے وقت طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ عائرہ تو اجمل صاحب کا غصے کے باعث ہوا لال بھبو کا چہرہ دیکھ خوب لطف اندوز ہو رہی تھی، جن کا داؤ انہیں پر الٹا پڑ گیا تھا۔ چلو ازمیر، آج ہماری بھانجی کا بطور بہو ہمارے ساتھ پہلا ناشتہ ہے، تم بھی ہمیں انجوائے کرو۔ وہ فی الحال موقع کی مناسبت سے غصہ ضبط کر گئے تھے۔ سوری بابا، بٹ یوں نو نا کہ مجھے اپنے فیملی ٹائم میں کوئی تیسرا شخص برداشت نہیں ہے، سو چلیں سویٹ ہارٹ۔ وہ اجمل صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، مگر مروان کی اس قدر کھلی بے عزتی پر انہیں ضبط کرنا مشکل لگا تھا، جبکہ اپنی جانب محبت سے دیکھتے مروان کو مسکراہٹ پاس کرتی عائرہ اس کی ہمراہی میں قدم اٹھاتی ناشتے کی میز پر چلی آئی۔ آپ کو نہیں لگتا اجمل صاحب کہ اس لڑکی کو بہو بنا کر آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج ان دونوں کی شادی کی خبر ملک میں تہلکہ مچا دے گی، مگر مجھے تو اس لڑکی کے تیور ہی بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے جاتے ہی نفرت سے گویا ہوئے۔ ذرا حوصلہ رکھو ازمیر، ابھی تو کھیل کی شروعات ہوئی ہے اور اس پھڑپڑاتی چڑیا کی روح کو کیسے قبض کرنا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں، اور یہ خبر تہلکہ خیز تو ہے ہی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ خبر کس طرح دینی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں آگے کا لاہے عمل تیار کرنے میں مصروف سوالیہ گویا ہوئے۔ بے فکر رہیں اجمل صاحب، آج کی خبروں میں بس ہر طرف آپ کی رحم دلی اور نرم خوئی کے قصے ہوں گے۔ ازمیر کی رجوع معنی بات پر وہ سر ہلا گئے، جبکہ شعلے اگلتی نگاہیں مسکراتی عائرہ کے سراپے پر مرکوز تھیں جو نشاط سے لاڈ اٹھوانے میں مصروف تھی۔ اور آپ کا بیٹا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی محبت پر آپ کو فوقیت دے گا؟ انہوں نے ابرو اٹھائے۔ تم فکر نہ کرو، وہ میرا بیٹا ہے ازمیر، وضو مائیہ سے بولتے کہکا لگا گئے تھے، جبکہ عائرہ نے اچنبے سے باقاعدہ پلٹ کر اس سے دیکھا تھا جہاں سے کہکوں کی آواز بلند ہوئی تھی، مگر ڈائننگ روم اور ہال کے درمیان آڑ ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں سکی، تو وہ سر جھٹک کر مروان کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسے کان میں سرگوشی کرتا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ بسم اللہ انگڑائیاں بھرتی صبح دیر سے جاگی تھی، مگر بیدار ہوتے ہی عادتاً موبائل چیک کیا تھا، جہاں واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوستوں کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیوز دیکھ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، اور تیزی سے LCD آن کرتے نیوز چینل لگایا تھا، جہاں ہر طرف اجمل سلطان کے بیٹے مروان اور ان کی سب سے بڑی مخالف عائرہ الہی کی اچانک شادی کا چرچا تھا۔ وہ حیران اور پریشان سی ریموٹ بیڈ پر پھینکتی تیزی سے نیچے کی جانب پڑی۔ بابا، آپ نے نیوز دیکھی؟ اس نے لاؤنج میں بیٹھے باپ کے پاس پہنچ کر سانس لی تھی۔ ہاں دیکھ لی۔ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا تھا اور ریموٹ اٹھا کر LCD آف کر دی۔ تو پھر آپ کہتے تھے کہ اجمل سلطان اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے، تو اب کیا ہوا؟
اس لڑکی کی ماں کو دنیا سے گئے ابھی صرف 2 ہی دن ہوئے اور ان کی محبت جاگ گئی کہ فوری نکاح کر لیا اور رخصت کرا کر اپنے گھر بھی لے آئے۔ اس کی نگاہوں سے تو اب تک مروان کا مسکراتا چہرہ ہی نہیں گیا تھا، جو آنکھوں میں ڈھیروں محبت سموئے عائرہ کا گلنار چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہر نیوز چینل پر انہیں کی شادی کی مبارکباد دی جا رہی تھی، انہیں شادی کی مبارکباد دی جا رہی تھی۔ بیٹا تم نہیں سمجھتی، یہ سب سیاست کے داؤ پیچ ہیں۔ ابھی اجمل نے یہ قدم صرف اپنے ووٹرز کی نظر میں اپنا دن بدن خراب ہوتا امیج بحال کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اوہ کم آن ڈیڈ، وہ بہت شاطر انسان ہے۔ ایک طرف انہوں نے بیٹے کی محبت کو قبول بھی کر لیا، دوسری طرف یتیم بھانجی کے سر پر دست شفقت کا ہاتھ بھی رکھ دیا اور تو اور عوام کی نظر میں اچھے بھی بن گئے کہ انہوں نے اپنی ہی مخالف بھانجی کو دل بڑا کر کے معاف کر دیا۔ اور آپ کہاں گئے؟ وہ استضائی لب و لہجے اختیار کرتی غصے سے پھنکاری تھی۔ تو یہی تو کہہ رہا ہوں بیٹا جی کہ سب سیاست کے داؤ پیچ ہیں، آپ نہیں سمجھیں گی۔ اور رہی بات بیٹے کی تو مت بھولو وہ اجمل سلطان کا خون ہے، جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہے نہیں۔ اور اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کسی قسم کے جذبات ہیں بھی تو اب اپنا دل و دماغ صاف کر لو۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتے بیٹی کو تنبیہ کرنا نہیں بھولے تھے، جو مقابل صوفے پر ڈہنے کے انداز میں بیٹھتی، اب موبائل اسکرین نگاہوں کے سامنے کیے نفرت بھری نگاہوں سے عائرہ کا چہرہ تک رہی تھی۔ جی تو جناب اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو جناب کیا لگتا ہے آپ کو؟ مروان کے چاہنے والے کمنٹس میں ذرا حاضری لگائیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ عائرہ غلط ہے۔ تو جناب رائٹر کی طرف سے اور ہماری پوری کلاسک ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ رمضان اور آنے والے سب رمضان، ہمارے روزے، ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہماری تمام تر عبادتیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔